الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے مشرکین اور کفار جو سازشیں کرتے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ وہ اپنی سازشوں میں ناکام ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے آپ کے مشن پہ قائم رہیں گے. اور پھر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کو قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو سرزمین مکہ سے نکالتے اور بالفرض اگر یہ آپ کو نکالتے تو پھر آپ کے بعد یہ بھی ادھر نہ ٹکتے نہ ٹہر سکتے مگر تھوڑا عرصہ. یہ ہماری سنت ہے پہلے سے، جو جس نے بھی ہمارے نبی کو نکالا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو بھی کیا کر دیا ہے، اس بستی میں رہنا نصیب نہیں کیا. ظاہر ہے مکی دور میں اور پھر خاص کر آخری دور میں مشرکین مکہ کی طرف سے اور کفار کی طرف سے بڑی تکلیفیں مسلمانوں کو پہنچی اور ظاہر ہے ان تکلیفوں سے ان کو پریشانی کا پہنچ جانا، پریشان ہونا، یہ قدرتی امر تھا. تو آج کی آیات میں اللہ نے اس کا جواب دیا، اس کا حل بتایا ہے، خود پریشانی سے بچنے کا حل بتایا. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ نماز ہے. نماز ہے اور پھر خاص کر تہجد کی نماز. ہائے اللہ، تہجد کی نماز سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے. وقت ایسا ہوتا ہے کہ نفس پہ اس وقت بیدار ہونا، اٹھنا، پھر شیطان بھی ورغلاتا ہے اس وقت. یہ بڑا گراں گزرتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو تربیت کرائی اور پورے دنیا کا ان کو فرمان روا بنا دیا، دنیا کا فرمان روا. تو اس میں پہلے درجے کی جو چیز تھی وہ تہجد کی نماز تھی. بعض کے نزدیک تو شروع میں تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دونوں کے لیے فرض تھی، اور بعض کے نزدیک کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، امت کے لیے نہیں تھی. لیکن یہ نماز، اس نماز کے پڑھنے کا حکم تھا اور اب بھی پڑھنے کا حکم ہے. حدیث میں جہاں اس کی بڑی فضیلتیں ہیں تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کا قرب دلانے کے لیے، قرب دلانے والی نمازوں میں اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ تہجد کی نماز ساری نوافل نمازوں سے بڑھ کر ہے، نفل نمازوں سے بڑھ کر ہے. جیسے لوگوں سے پوچھا گیا کہ فرائض کے بعد کس نماز کا
درجہ زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ نماز جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، تہجد کی نماز، جس میں اللہ تبارک آسمانی دنیا تک آ کے ندا کرتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں معاف کروں، ہے کوئی حاجت مانگنے والا میں پوری کروں، کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں، یہ ندا آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ایسے جوڑے ملیں گے پہننے کے لیے کہ ایک جوڑے کی قیمت پوری کی دنیا نہیں ہو سکتی۔ ایک جوڑا اتنا قیمتی ہوگا تو پھر سارے جوڑوں کی کیا قیمت ہوگی جو انسان پہنے گا۔ تو بہرحال اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے حل بتایا ہے کہ پریشانی کا حل کیا ہے وہ نماز۔ یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے اب نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مقامات پہ یہ فرمایا کہ میری مدد اگر حاصل کرنا چاہتے ہو نا، میری مدد دو چیزوں سے ملے گی۔ وہ چیزیں کیا جیسے میری مدد ملتی ہے بندے کو، ایک نماز ہے اور ایک صبر ہے۔ صبر کیا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا۔ بے صبری اللہ کے فیصلے پہ ناراضگی کو کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے اس سے اللہ کی مدد نہ ہو تو پھر کس سے ہو؟ اس سے اللہ راضی نہ ہو تو پھر کس سے ہو؟ اور ایک نماز ظاہر ہے ایک ایسی عبادت ہے اس میں بیک وقت اس میں ثنا بھی ہے، تسبیح، تحمید، تلاوت، اللہ کی بڑائی، ہر چیز ہے اس میں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے، وہ تو بڑائیوں والا ہے، چاہتا ہے میری بڑائی بیان ہو، وہ تعریفوں والا ہے، وہ چاہتا ہے میری تعریفیں بیان ہو، وہ پاکی والا ہے، چاہتا ہے میری پاکی بیان ہو، وہ ثنا والا ہے، چاہتا ہے کہ میری ثنا بیان ہو، اور حقیقی لائق وہ ہے ان چیزوں۔ پھر اپنے کلام کو ایسے غور سے وہ سنتا ہے جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ، اس وقت لونڈیاں ہوتی تھی، لونڈیاں جو لوگوں کا ایسا مال ہوتی تھی کہ مرضی ہے بیچے، مرضی ہے ہبہ کرے، مرضی ہے اسے بیوی کے تعلقات قائم کرے، ایسی عجیب وہ مال ہوا کرتی تھی لونڈی۔ تو لوگ ان کو جو ہے نا ان سے اشعار کراتے تھے، اشعار، اور اسے گنواتے تھے، اور پھر اس کے گانے کو، اشعار کو بڑے مزے لے کے غور سے سنتے، بڑے غور سے اس کے اشعار کے معنی میں غور فکر کر کے اور مزے لے کے وہ اس سے جو ہے نا جھوم کے سنتے تھے بڑے غور سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ بندہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طرح اس سے راضی ہو کے اور بڑا خوش ہو کے بڑے غور سے اپنا کلام سنتا ہے۔ تو نماز میں ظاہر وہ تلاوت بھی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز بہت پسند ہے۔ اور پھر جب نماز بندہ پڑھتا ہے تو یہ جب کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرشتوں کے سامنے کہتا ہے بڑے خوش ہو کے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب یہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو بندہ فرشتوں کے سامنے بڑے فخر سے خوش ہو کے کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ جملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کیا ہے؟ مشترک ہے۔ ایک میں میرے ساتھ وفاداری کا کیا کر رہا ہے؟ وفاداری کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ عبادت تیری ہی کریں گے، تیرے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے۔ اور دوسرے میں اپنے لیے مدد مانگ رہا ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
دوسرے میں اپنے لیے مدد مانگ رہا ہے، فرماتے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کیا ہے؟ مشترک ہے۔ اور پھر آگے جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، آخر تک اللہ فرماتے یہ میرے بندے کے لیے، میرے اپنے لیے مانگ رہے کہ سیدھا راستہ دکھا بھی، چلا بھی اس پہ، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرے نام ہوا ہے، نہ کہ ان کا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا۔ یہ میرے بندے کے لیے۔ تو اللہ اتنے مزے سے اور مزے لے لے کہ بندہ جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو نماز میں یا باہر اللہ سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی دور جو پریشانیوں سے بھرا ہوا تھا، اور 2 جماعتیں تو حبشہ کی طرف گئی تھی، ہجرت پہ مجبور ہو گئی تھی، اللہ نے فرمایا کہ ان حالات میں کیا کرو؟ نماز کا نسخہ استعمال کرو۔ غیر پریشانی تو قدرتی امر ہے، پریشانی لائق ہو جاتی ہے جب تکلیفیں ہو، کسی کی طرف سے تکلیف ہے تو اللہ نے پریشانی کا نسخہ علاج بتایا ہے، وہ نماز۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ نماز اور صبر سے کیا کرو؟ میری مدد حاصل کرو۔ یہاں اللہ تبارک اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے۔ اور پھر اقامت صلاح کہا جاتا ہے نماز کو جملہ شرائط آداب کے ساتھ، جملہ شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرنا، اس کو اقامت صلاۃ کا کہا جاتا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک یوں کہہ سکتے تھے صلوا الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن اقامت کا لفظ آتا ہے کہ ظاہر ہے یہ کس کے سامنے کھڑے ہونے کا نام ہے؟ رب العالمین کے سامنے، وہ بڑا عظیم ہے، تو اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے انسان کھڑا۔ حضرت ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا جب رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا دیکھتے نہیں ہو کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے، رب العالمین کے سامنے۔ ایک معمولی افسر کے سامنے کوئی جائے تو کس قدر ڈر رہا ہوتا ہے، گھبرا رہا ہوتا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو پھر ہم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں تو پھر ظاہر ہے ہم کیوں نہ ڈریں پھر؟ اور اب اس قدر مستغرب ہو کے نماز پڑھتے تھے کہ جب ایک مرتبہ آپ کے جسم میں تیر پیوست ہو گیا، تیر دشمن کی طرف سے، اور وہ نکلا نہیں جا رہا تھا، آپ کو تکلیف ہوتی تھی نکالے جانے سے، تو لوگ جب نکالنے کو کہا مجھے یہ کوئی اندر زیادہ چلا گیا، تکلیف ہو رہی ہے، اب نہ نکالو، درد ہو رہے، جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو پھر نکال سکوں۔ جب نماز میں مشغول ہو گئے، تیر نکالا گیا، آپ کو پتہ نہ چلا۔ اس قدر مشغول ہوتے تھے اللہ کی عظمت میں، اللہ کی کبریائی میں۔ نماز ہو تو ایسی، تب تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ ہاتھ اٹھاتے اللہ رد نہیں کرتے۔ وہ صحابی کا واقعہ مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے بھی، بیوی نے بھی دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چکی سے آٹا گرنا جاری کر دیا۔ اور پھر جب بعد میں انہوں نے دیکھا تو جو چکی کا پارٹ گھوم رہا ہوتا ہے، اس کی جڑ میں اور اس کے نیچے گندم کا ایک دانہ تھا، اور گندم کے دانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر آٹا جاری کیا۔ تو ظاہر ہے ان کی نماز بھی اس قدر تھی۔ آج ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہم گھوم رہے ہوتے ہیں گھر میں، بازاروں میں، گلیوں میں، یا گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، دل حاضر نہیں ہوتا۔ تو پھر ظاہر اس نماز کے اثرات بھی ایسے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے حرف تاکید داخل کر کے نماز پہ ان صلاۃ کہا کہ یہ روکتی ہے بے حیائی سے، بے حیائی اور سارے برے کاموں سے۔ بے حیائی کا ذکر الگ کیا کہ ظاہر ہے بے حیائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بری لگتی ہے، بندے میں بے حیائی ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی کو اور بے حیائی کو پھیلانے کو یہ کافروں کا شیوا قرار دیا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ اور فرمایا کہ ایسے کافروں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جو مسلمانوں میں، ایمان والوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، دردناک عذاب ہوگا، قرآن کا اعلان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جیسے اللہ تبارک اللہ کا حکم ہے اس طرح نماز پڑھنے کی اور مصیبت کے وقت نماز کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کہیں نیند غالب آ جاتی یا کوئی اور درد تکلیف کی وجہ سے اگر تہجد نہ
پڑھ سکے کسی رات تو پھر صبح وہ 12 رکعت پڑھتے تھے، 12 رکعت۔ اور اسی مسلم میں یہ بھی روایت ہے کہ جب رات کو تم بھی کسی وجہ سے یا نیند غالب آ جائے یا کوئی تکلیف ہو، نماز اس کی وجہ سے نہ پڑھ سکو، تو پھر دن کو فجر اور ظہر کے درمیان تم یہ 12 رکعت پڑھ لیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تہجد کے قائم مقام کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم پہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور 5 کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہے، لیکن کہیں 2 نمازوں کا، کہیں 1 نماز کا، اور کہیں کم و بیش کا۔ یہ وہ آیت ہے جہاں 5 نمازوں کا اشارتاً حکم، 5 نمازوں لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے لے کے الی غسق اللیل، رات کی تاریکی چھا جانے تک، تو اس میں ظہر سے لے کے عشاء کی نمازیں آ گئی۔ وقرآن الفجر، اور فجر کا پڑھنا، فجر بھی پڑھ لیا کرو، اس میں فجر کی نماز خصوصاً آ گئی۔ اس طرح 5 نمازیں اس آیت میں آ گئی۔ فجر کا علیحدہ خصوصی طور پر تاکیدی حکم اس لیے دیا کہ وہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، نیند سے اٹھ کر بیدار ہونا یہ نفس پہ شاق گزرتا ہے، اور خاص کر سردی راتوں میں جب آدمی رضائی میں گرم ہوا ہوتا ہے، اور اللہ بچائے اب تکلیفوں سے، جب کسی کو تکلیف نہ ہو تو اس کو نیند میں یہ لمبی رات ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے آدھا گھنٹہ سویا ہے، تو اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خصوصاً تاکیدی علیحدہ حکم دیا۔ اور پھر یہ فرشتوں کے حاضری کا وقت، جیسے عصر کا وقت ہے ایسے فجر کا وقت ہے۔ صحیح حدیث میں رسول نے فرمایا کہ فرشتے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، کوئی جا رہے ہوتے ہیں، کوئی آ رہے ہوتے ہیں۔ تفسیر اس کی یوں فرمائی کہ فجر کے وقت یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں رات کے فرشتے بھی ہوتے ہیں اور دن کے بھی۔ رات کے فرشتے، دن کے فرشتے جو ہے نا، وہ رات کے فرشتے جب رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں، ہمارے اعمال لکھتے ہیں، تو فجر کے وقت پھر وہ جاتے ہیں، اور دن کے فرشتے جو فجر کے وقت آ جاتے ہیں وہ پھر ان سے چارج لے کے وہ چلے جاتے ہیں، رات کے فرشتے فجر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور دن کے فرشتے فجر کے وقت آ جاتے ہیں۔ پھر عصر کے وقت دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اور جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ پہنچتے ہیں تو اگر بندے نیک ہو، نمازی ہو، جیسے اللہ نے یہاں حکم دیا ہے، اللہ پوچھتے ہیں کہ کس حال میں بندوں کو چھوڑا، وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صبح فجر میں جب گئے اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور اب جب عصر کو آ رہے ہیں تو اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایسے ہی رات کے فرشتے بھی کہتے ہیں کہ عصر کے بعد گئے تو نماز پڑھ رہے تھے، اب فجر کو ہم واپس آ رہے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس طرح جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی نماز کا خصوصی حکم دیا، جیسے اللہ نے دوسری جگہ عصر کی نماز کو خصوصی تاکید حکم دیا ہے قرآن میں کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، کوئی نماز نہ رہ جائے، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً درمیانی نماز۔ اب درمیانی نماز کون ہے؟ عصر کی نماز، 2 نمازیں رات کو، 2 نمازیں دن کو، اس سے پہلے اس کے بعد، تو بیچ میں آ جاتی ہے عصر کی نماز، کہتے ہیں خصوصاً اس کی حفاظت کرو، کیونکہ جیسے فجر کی نماز جو ہے نا، یہ غفلت کے وقت ادا کی جاتی ہے، غفلت لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں اس کے پڑھنے کا وقت ہے اور حکم ہے۔ تو ایسے عصر کا وقت یہ سیر و تفریح کا ہے، عصر کا وقت یہ سیر و تفریح کا وقت ہے،
اس میں لوگ سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، اور بعض لوگ کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں کہ اب آخری وقت ہے کاروبار کا، اور اس وقت عموماً گاہک بھی بڑھ جاتا ہے کہ اب دکانیں بند ہوں گی، لوگ نکل جاتے ہیں اس وقت. تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ذرا پیسے کما لو یا سیر و تفریح کے لیے نکل جاؤ. وہاں بھی تاکیدی حکم دیا، یہاں بھی تاکیدی حکم دیا. ایک تو غفلت کا وقت ہے،